السلام علیکم ناظرین، کلش عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 16 کے ساتھ ڈیری میں ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو بیگو سے محبوب اللہ کرنے کے نکل پہنچ جاتے ہیں اور لوگ سے کہتے ہیں کہ وہ قلعہ واپس لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ انہیں گول کو لے کر سب لوگ عثمان بے کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ عثمان بے کوئی حرکت نہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ عثمان بے کو پتہ چلتا ہے کہ نعمان کونیا پہنچ گیا ہے۔ عثمان بے تمام سرداران کو اپنے ساتھ نعمان کے خلاف لڑنے کے لیے دعوت دینے کا سوچتے ہیں۔ اس میں ہانی گول پہنچ جاتی ہے۔ غصے میں ابو لہب اور اس کی مرضی کے خلاف انہیں گول پر قبضہ کرنے پر وہ لوف کے گلے پر خنجر رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ سب کچھ اس نے آپ کے لیے کیا ہے۔ عثمان بے نقشے کے مطابق نعمان سے جنگ کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ اس میں ہان کو منگول کمانڈر نعمان کے کونیا پہنچنے کی خبر ملتی ہے۔ دربے اور تنبے اور بینگے ان کو برکھاتا ہے کہ یہ سب کچھ عثمان بے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نعمان آ رہا ہے۔ ترغت بن جذبات میں وہ اس میں عثمان بے سے گول واپس لینے کا کہتے ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے اور ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ انہیں گول واپس لے کے رہیں گے۔ اس میں ہان اور تنبے اور بینگے ان کو کمانڈر نعمان کے آنے کا بتاتی ہیں۔ عثمان بے ترغت بے کو اپنے پیچھے رہ کر اور قبیلے کی حفاظت کا وظیفہ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ الوف ضرور حملہ کرے گا۔ اس میں ہم بندر بے کو الجھنا کر بھیج دیا کہ سرداران نعمان کے خلاف اس کے ساتھ مل جائیں۔ عثمان بے سرداران کو عثمان بے کے ساتھ نعمان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے منانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یعقوب اور قریشی بھی عثمان بے کے خلاف باتیں کھڑے ہوتے ہیں اور منگول کمانڈر نعمان کو خط لکھتے ہیں۔ جرکتائی اور الگن خاتون جاسوسی کے طور پر کوپر حصار پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان بے سب سے پہلے جاندار بے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حاجی اسما کو اس کے بھائی کی جان کی دھمکی دے کر الادین کے طور پر زہر لگانے کو کہتے ہیں۔ زہر لگا لی ہوتی ہے کہ الادین بے اور ارحان بے آ جاتے ہیں اور شبت دینے کا بہانہ لگا لیتے ہیں۔ اس میں ہان پھر کے دماغ میں الوف کے خلاف شک ڈال دیتی تاکہ وہ لوگ ساتھ رہیں اور وہ ان پہ نظر رکھ سکے۔ عثمان بے اپنی سپاہی کے ساتھ غار میں آرام فرماتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے گرگس بے کو تنگ کرتے ہیں۔ ہائی ماشاء اللہ ہنستے ہوئے ہمارے عثمان بے۔ اور لوف منگول کمانڈر نعمان کو خط لکھتا ہے اور کچھ تحائف بھیجتا ہے۔ بندر بے اس میں خان کی طرف سے جاندار بے کو تحائف دیتا ہے اور کافتان دیتا ہے اور ان کے نہ ماننے پر اسے دھمکی دیتا ہے کہ سلطان مسعود نے اسے سب کچھ دیا ہے، وہ اسے چھین سکتے ہیں۔ عثمان بے اپنے سپاہی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا میں مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے چینل کو ہمارے سپورٹ کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ اس میں جلالی سے ملتی ہے منگول نعمان پر نظر رکھنے کے لیے ترغت بے اور لوف کے آدمیوں کے لیے گھات لگاتے ہیں۔ جرکتائی اور لوف کے آدمیوں کے پاس سے لیتا ہے کوپر حصار سے راہبوں کو انہیں کو لے جایا جا رہا ہے۔ عثمان بے اپنی راہ کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ جاندار بے ان کا ساتھ دیں گے۔ ترغت بے لوف کے ایک دستے کو جان سے مار دیتے ہیں اور اس کے تمام دستوں کو یوں ہی آہستہ آہستہ مار کر بدلہ لینے کا پلان بناتے ہیں۔ مشق کے دوران الادین بے کی تلوار سے ارحان بے کو زخم آ جاتا ہے، ان کی بازو کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ انہیں کبران ابدال کے پاس لے جاتے ہیں۔ بندر بے قریشی بے کے داماد کو مار کر عثمان بے پر الزام لگانے کا پلان بناتا ہے۔ عثمان بے جاندار بے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بندر بے کی طرح میں تحائف نہیں لایا، کیونکہ مجھے بتایا کافتان اور تحائف آپ کو خرید نہیں سکتے۔ دین شادی کے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ الادین بے اور ارحان بے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ انہیں اپنا زخم دکھاتے ہیں، ملک دونوں وہ تلوار لانے کے لیے کہتے ہیں۔ معلوم خاتون شک کی بنا پر بینگے خاتون کی گردن پر خنجر رکھ دیتی ہیں، جبکہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ عثمان بے سلطان مسعود کی انگوٹھی دکھا کر جاندار بے کو اپنے ساتھ نعمان کے خلاف ملنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ اس میں کا کافتان اتار کر پھینک دیتے ہیں اور اسے چلانے کے لیے کہتے ہیں۔ عمران ابدال آ جاتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ تلوار پر زہر لگا تھا۔ عثمان بے قریشی بے کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ بینگے خاتون کو اسما سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چینوں سے زہر لگانے کے لیے کہا تھا اور بینگے خاتون کے ساتھ شامل ہونے کا کہا تھا۔ اور ارحان بے کا بازو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ چلانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ معلوم خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ عثمان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قریشی بے کے محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ بالا خاتون الادین بے کو غدار کو ڈھونڈ کر لانے کا کہتے ہیں۔ عمران ابدال دباؤ بنا کر ارحان بے کو بلاتے ہیں۔ جرکتائی پاباس کریستو سے راہبوں کا لباس منگاتے ہیں انہیں گول جانے کے لیے۔ عثمان بے قریشی بے کو ایک خنجر تحفے میں دیتے ہیں اور سرحد کے پاس کچھ زمینیں دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ پیچھے رکھ یا تو وہ بازنطینیوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے یا پھر خود عثمان بے سے ان کی جنگ ہوگی۔ اس بات پر اسلوب قریشی بے کے دماغ اور تمام میں لڑائی ہو جاتی ہے، انہیں روک دیتا ہے اور عثمان بے کو جواب کے لیے مہمان کے طور پر رکنے کے لیے کہتا ہے۔ بندر بے بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ معلوم خاتون رو رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہیں۔ شیخ ادب علی انہیں صبر کرنے اور دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جرکتائی اور الگن خاتون راہبوں کے لباس میں انہیں گل پہنچ جاتے ہیں اور ارحان بے کا بازو کام کرنے لگ جاتا ہے، وہ معلوم خاتون کے پاس جانے کے لیے کہتے ہیں۔ عثمان بے اپنے سپاہیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب سرداران کے مل جانے پر وہ نعمان کے ساتھ آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تیمور بے سپاہیوں کو دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں کہ حسین ایک آدمی کو بھیج دیتا ہے پلان کے مطابق، وہ انہیں جا کہتا ہے کہ اسلوب آپ کو اپنے دسترخوان پر بلا رہے ہیں۔ خواتین قبیلے میں غدار کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں اور ارحان بے آ جاتے ہیں کہ ان کا بازو کام کرنے لگا ہے۔ جیسے معلوم خاتون انہیں گلے لگاتی ہیں، ان کا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ گر جاتی ہیں۔ بالا خاتون عمران ابدال کو بلانے کے لیے کہتی ہیں۔ اور تنبے بینگے خاتون سے اسما کو لے کر ناراض ہوتے ہیں۔ اسما پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میں نے آپ کے مستقبل کے لیے کیا ہے اور ارحان بے مرے گا نہیں بلکہ مرنے کی دعا مانگے گا، کیونکہ اس کا جسم بے جان ہو جائے گا۔ اب تیمور بے اسلوب کے کمرے میں جاتے ہیں، وہ مر چکا ہوتا ہے۔ وہاں موجود سپاہی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مار کر سارے الزام تم پر لگا دیں گے۔ دوسری جانب عثمان بے قریشی بے سے ماتا کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں خبر ملتی ہے کہ اسلوب کے کمرے سے تلواروں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ پریشان ہو کر وہاں جاتے ہیں۔ عثمان بے تیمور سے پوچھتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ تیمور کہتا ہے یہ سب ایک چال ہے، قریشی بے اسے مارنے کے لیے آگے ہوتے ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا اور اگر آپ اسے مارنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو مجھ سے لڑنا ہوگا۔ ناظرین عثمان بے ان ساری چالوں کو کیسے بے نقاب کریں گے، یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔